فرض کیا گیا تاکہ بندہ متقی پرہیزگار بن جائے، تقوی شعار بن جائے۔ اب اس کے کچھ مسائل ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ مثلا سوال ہوتا ہے کہ اگر روزہ دار بھول کر کھا پی لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ جو یقیناً بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ تب ٹوٹتا ہے جب بندہ جان بوجھ کر کھا پی لے۔ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو پتہ ہے کہ میرا روزہ ہے، لیکن اس کے دانت میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے، تو اگر وہ چیز جو پھنسی ہوئی ہے وہ چنے کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو اور وہ بندے نے نگل لی، وہ گلے سے اندر چلی گئی، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے کوئی چیز، اچھا روزے میں کیا ہو جائے، بندے کو الٹی آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیں، کہ ہونے سے مطلقاً، مطلب اس کو یاد نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، بس کہ آئی، خود بخود آئی، اس نے جان بوجھ کر انگلی وغیرہ ڈال کر الٹی نہیں کی، خود ہی کہ آ گئی، چاہے وہ منہ بھر کے ہو یا 10 مرتبہ کہ آئے، روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کو یاد ہے کہ روزہ ہے، پھر بھی کہ آئی اور منہ بھر کے آئی، 100 مرتبہ بھلے آئی، روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ خود بخود آئی نا۔ اور اگر اس نے کوئی ایسی حرکت کی کہ خود بخود الٹی نہیں آئی بلکہ اس کے الٹی کروانے سے آئی، مثلا اس نے انگلی ڈال کے یا کوئی ایسی چیز کھا کے، اور اس کو پتہ تھا کہ میرا روزہ ہے، اب اس نے الٹی ہوئی اور منہ بھر کے تھی، تو پھر اس کا روزہ جاتا رہا، ٹوٹ گیا۔ اچھا، اب غذا کے علاوہ بات ہو رہی ہے، اگر کوئی چیز غلطی سے حلق سے نیچے اتر گئی تو کیا حکم ہے؟ غلطی سے، دیکھو، ایک ہے کہ بندہ جان بوجھ کے نیچے اتارتا ہے، ایک ہے کہ غلطی سے نیچے اترتی ہے، ایک ہے کہ بندے کو یاد ہی نہیں کہ روزہ ہے اور وہ غلطی ہو گئی۔ ان تینوں چیزوں میں فرق ہوگا۔ ایک ہے بندہ غلطی سے کوئی چیز مثال کے طور پر وضو کر رہا ہے اور وضو کرتے ہوئے پانی جو ہے وہ کلی کے لیے منہ میں ڈالتا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ میں روزے سے ہوں، پتہ ہے اسے، لیکن غلطی سے، یعنی وہ چاہتا تھا کہ وہ نہ جائے پانی، پھر بھی چلا گیا، تو اب کیا حکم ہے؟ اب حکم ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا۔ کیوں ٹوٹ گیا؟ کیونکہ غلطی سے بھی اس کو پتہ بھی تھا، پھر کیوں پانی حلق سے نیچے اترا، وجہ اس لیے روزہ ٹوٹ گیا۔ اور ایک ہے بندے کا جان بوجھ کر پانی نیچے لے جانا، مثال کے طور پر کلی کرتے ہوئے جان بوجھ کر اس نے پی لیا، وہ بھی روزہ ٹوٹ گیا۔ اب دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ ٹوٹا روزہ تو دونوں صورتوں میں، لیکن فرق یہ ہوگا کہ جس بندے نے جان بوجھ کر پانی پیا یا روزہ توڑا اس انداز میں یا کسی انداز میں، تو اب اس کے لیے قضا اور کفارہ دونوں لازمی ہوں گے۔ لیکن جس کو پتا تھا کہ میرا روزہ ہے مگر جان بوجھ کے نہیں بلکہ غلطی سے پانی نیچے چلا گیا، تو اب اس کا روزہ تو ٹوٹ گیا مگر قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ کفارہ مثلا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا 2 ٹائم کا پیٹ بھر کر، یہ اس کے لیے نہیں ہوگا، فقط اس کے لیے روزہ رکھ لینا، قضا کر لینا ہی کافی ہوگا۔ 60 روزے رکھنا، 60 روزے رکھنا، جس بندے کے لیے 60 روزے نہ رکھ سکتا ہو تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، تو یہ ہوتا ہے کفارہ۔ تو کفارہ بھی ادا ہوگا اگر اس نے غلطی سے پانی یا کوئی ایسی چیز، اس کو روزہ یاد تھا اور حلق سے نیچے اتار دیا۔ تو روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں، مثال کے طور پر دوا بندہ کان میں ڈالتا ہے، دوا کان میں ڈالتا ہے، آنکھ میں ڈالتا ہے، ناک میں ڈالتا ہے، تو ناک اور آنکھ کا مسئلہ یہ ہے کہ دوائی ڈالی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پانی وغیرہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، دوائی ڈالی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور غسل وغیرہ کر رہا ہے، کان میں پانی چلا جاتا ہے تو روزے کا مسئلہ نہیں ہے، نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن دوا ڈالی پھر اس میں مسئلہ یہ ہوگا کہ کان کے پردے سلامت ہیں کہ نہیں۔ جس بندے کے کان سے پیپ آتی ہے نا یا کوئی چیز نکلتی رہتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے، تو کان کا پردہ سلامت ہے تو پھر تو روزہ نہیں ٹوٹا، اور اگر کان کے پردے پھٹے ہوئے ہیں اور دوا ڈالی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے، مگر اس کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا اور میں پھر بھی کھا رہا تھا، تو اب حکم یہ ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اگر کھاتے کھاتے اسے یاد آئی کہ جناب وہ دیکھو اذان ہو رہی ہے، مثال کے طور پر وہ دیکھو جی گھڑی، اذان کی بات نہیں ہے، میں نے ویسے
بات کر دی. اذان کس کے لیے ہوتی ہے؟ نماز کے لیے. روزے کے لیے اذان نہیں ہوتی بھائی آپ روزہ بند کر لو. جو اذان کا انتظار کرتا ہے اور اذان ہونے پر روزہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، دراصل وہ رکھتا نہیں، وہ تو اسے برباد کر دیتا ہے، روزہ ختم ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو وہ نماز کے لیے. ایک بندہ کھانا کھانے کے دوران اس کی نظر پڑتی ہے کہ جناب وہ دیکھو ٹائم تو بالکل ختم ہو گیا، اب اس کو چاہیے کہ وہ وہیں پر وہ جو نوالا تھا اسے اگل ڈالے، باہر نکال دے. اگر نگل لیا تو روزہ جاتا رہا. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر بندہ غیبت کرتا ہے، چغلی کھاتا ہے، بیہودہ باتیں کرتا ہے، حسد کرتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے. تو اب گناہ کے ان کاموں سے کیا روزہ ٹوٹ گیا؟ ان سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں لیکن مکروہ ہو جاتا ہے. لہذا بیہودہ باتیں کرنا، گالم گلوچ کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، اس انداز میں گناہوں کی کثرت کرنا، یہ روزے کو کراہت کی طرف لے جاتا ہے. ان سے بچنا بھی انتہائی ضروری ہے. لیکن یاد رہے کہ اس گناہ سے ہر گناہ مراد نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر کسی نے جماع کر لیا تو اس صورت میں اس کا روزہ جاتا رہا. ہاں، یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں فقط ان پر غور کر دیا جائے یا ان جیسی چیزوں پر غور کر لیا جائے. اچھا، تیل سر پہ لگاتے ہیں لوگ، تو کیا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا سر پر لگانے سے. سرما ڈالتے ہیں تو سرمے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، سرمے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. یاد رکھیں یہ فقہی مسائل ہیں، فقہی مسائل. اور فقہی مسائل میں مفتیان کرام کے اپنے جو ہے خیالات ہوتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں. یعنی اہل سنت میں بھی کچھ مفتی ممکن ہے کسی مسئلے پر کوئی اور جواب دیتے ہوں. جیسے انجیکشن لگانے کے حوالے سے ہوتا ہے، مثلا مجھ سے پوچھا جائے، ہم سے پوچھا جائے، دارالافتاء اہل سنت سے پوچھا جائے تو جواب یہ ہوگا جی انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ڈرپ لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. چاہے آپ گوشت میں لگا رہے ہیں یا رگ میں لگا رہے ہیں، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا. جان بوجھ کر رگ میں لگانا نہیں چاہیے، کراہت ہے. لیکن اگر کوئی لگا دیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. مگر کسی مفتی صاحب اہل سنت میں بھی کچھ یہ اختلافی مسئلے ہوتے ہیں، تو اگر کیونکہ یہ عقائد کے مسئلے نہیں ہوتے جس سے بندہ کافر ہو جائے، یہ فقہی مسئلے ہوتے ہیں، ان میں اختلاف کسی مفتی کا دوسرے سے ہو سکتا ہے قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں. تو جو جس مفتی صاحب کے ماننے والا ہے، اگر وہ صحیح العقیدہ ہے، ماہر و حاذق ہے، اور اگر وہ فتویٰ دیتے ہیں اور ان کے راستے پر وہ چلتا ہے تو وہ بے شک ان کے فتوے کو مانے. لیکن جو دارالافتاء اہل سنت جیسے دعوت اسلامی کا ہے اور الحمدللہ پوری دنیا میں یہ چلتا ہے، تو ان کے نزدیک مسئلہ یہی ہے کہ انجیکشن یا ڈرپ وغیرہ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مسواک کرنا یا ٹوتھ پیسٹ کرنا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ تو یاد رکھیں مسواک سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں، اگر اس کا کوئی ریشہ وغیرہ اندر چلا جائے گا نا تو پھر ٹوٹ جائے گا، اس کا خیال رکھنا ہے. لیکن ٹوتھ پیسٹ جو ہے اس کا ذائقہ جو ہے وہ لازمی چلا جاتا ہے، اور ذائقہ منہ پورے میں محسوس ہو، چاہے وہ آنکھ کا پانی چلا جائے یا مطلب کوئی اور منہ میں ذائقہ دار پانی چلا جائے جس سے پورے منہ میں اس کا ذائقہ محسوس ہو، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو لہذا ٹوتھ پیسٹ کا استعمال جائز نہیں ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. پھر کئی لوگ ہیں جو روزہ رکھ نہیں سکتے. ایسا بندہ کہ جو اچھا فدیہ لوگ دیتے ہیں، بعض اوقات پوچھتے ہیں، ان کو مسئلہ پتہ نہیں ہوتا. یاد رکھیں صرف 2 بندے ایسے ہیں جو فدیہ دے سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی فدیہ نہیں دے سکتا روزے کا. ایک وہ بندہ جو اتنا مریض ہے، اتنا مریض کہ اس کو پتہ ہے کہ اب میں ٹھیک نہیں ہوں گا زندگی میں کبھی بھی، اب ٹھیک نہیں ہو سکتا. جیسے مثال کے طور پر کینسر کا مریض ہوتا ہے، یا اس اعتبار سے جن کو اتنا پتہ ہوتا ہے ڈاکٹر بھی لاجواب کر دیتے ہیں، تو اب وہ روزہ رکھنے کی جو کہ طاقت نہیں رکھتا، تو اب وہ فدیہ دے سکتا ہے روزے کے بدلے میں، اب دے سکتا ہے. لیکن اگر اسے پتہ ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو اس ٹائم روزہ بھلے نہ رکھے لیکن بعد میں قضا کرنا ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی فدیہ وہ اس ٹائم نہیں دے سکتا. دوسرا بندہ وہ جو شیخ فانی ہو، اتنی زیادہ اس کی عمر ہو گئی ہے کہ اسے پتہ ہے کہ اب زیادہ عمر اور بڑھاپے کی وجہ سے روزہ تو میں رکھ نہیں سکتا، اور اب اسے پکا پتہ ہے کہ میں صحت یاب روح بصحت اس طرح ہو نہیں سکتا، اب عمر تو ظاہر ہے اوپر جاتی جا رہی ہے. تو ایسا بندہ بھی روزہ نہ رکھے اور فدیہ دے دے. فدیہ کیا ہے؟ یعنی یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہٹا کٹا ٹھیک ٹھاک آدمی روزے نہ رکھے اور بعد میں پوچھے جی مولوی صاحب وہ 4-5 روزے میرے رہ گئے تو کتنا ایک فدیہ دے دوں. نہیں، یہ وہ نہیں کر سکتا.
اس لیے کہ وہ آگے قضا کر سکتا ہے، اس نے نہیں رکھے، جان بوجھ کے توڑے ہیں تو اس کو تو گناہ ہوگا، اگر بیماری یا معذوری کی وجہ سے توڑ دیے ہیں تو بعد میں قضا ضروری ہے۔